السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے, آج ویسے لیبر ڈے ہے, مئی 1 ہے. دنیا بھر میں شکاگو کے مزدوروں کے حوالے سے تمام مزدوروں کی تنظیمیں, ورکرز آج وہ دن منا رہی ہیں. پاکستان میں بھی اس کو بڑا جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے شکاگو کے ان شہداء کو جن کی جدوجہد جو تھی, جو ورکنگ کلاس کے لیے تھی, وہ آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور ہم سب لوگ ورکرز ہیں. ہم یہاں جو آج بیٹھے لیبر ڈے پہ چھٹی والے دن آپ سے مخاطب ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ورک کر رہے ہیں, اپنا ورکر ہیں ہم پورے. تو یہی ایک اسپرٹ ہے جس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا کہ آج ہمارے ساتھ 2 خواتین رہنما, میں انہیں کہوں گا کیونکہ وہ پبلک اوپینین لیڈرز بھی ہیں, بزنس ویمن بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اور ان کے یہاں موجودگی سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمیں ایک ویمن امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا جو چنک ہے ہماری آبادی کا, اس کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور یہ ہماری ان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے جو مایوسی, قسم پرسی کا شکار ہیں, اور ان کو نکالنا ہماری موٹیویشن ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے. تو میں ان کا تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شاہدہ اجمل, آپ ویمن چیمبر آف کامرس کی عہدیدار بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, اور بھی ان کے کافی کریڈٹس ہیں. وہ پھر ہم گفتگو میں ساتھ ساتھ بات ہوتی رہی. جی, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دوسری ہماری مہمان ہیں جو ہماری اسکرین کی اکثر زینت بنتی ہے, اور بہت سے چینلز پہ اور اخبارات میں بھی ان کے کالمز آتے ہیں. رائٹر بھی ہیں, سوشل ورکر, اور ایک نئی تھیمز اور انوویٹو اسپرٹ کے ساتھ یہ انٹرپرینرشپ پہ نوجوانوں کو, ویمن کو اور لوگوں کو, مختلف طبقات کو یہ گائیڈ لائن دیتی ہیں. میری مراد ہے محترمہ سحر ندیم صاحبہ. جی, آپ کو بہت شکریہ. اچھا, گفتگو کا آغاز اگر آپ بھی سے کرتے ہیں, پھر چلیں. ویمن چیمبر آف کامرس, میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ خواتین کا ہمارے ہاں, ویسے تو دنیا کا اگر آپ ماڈل دیکھیں کامیابی کا, تو وہاں عورتیں جو شانہ بشانہ مردوں کی چلتی ہیں. ہمارا بھی اگر اسلامی معاشرہ اگر ماضی میں چلی جائیں تو آپ دیکھیں ہماری خواتین جو ہستیاں ہوئی ہیں بڑی, انہوں نے جنگیں میں لڑی. بالکل ایسا ہی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ صاحبہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ باقاعدہ وہ تو تجارت کرتی تھی, اور تجارت پریکٹیکل, جیسے آپ کا چیمبر آف کامرس کا سنا میں نے, اور ان کا بڑا ایک نام تھا, ایک ان کے بارے میں ایک بڑا تعارف تھا. اچھا, معاشرہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر خواتین آپ سے انسپریشن لے کے میدان میں آئیں تو یہ جو ہم ہر وقت کہتے ہیں IMF سے مارے گئے, ہم یہ محتاجی سے آتے ہم یہ نکل آئیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی بھی اتنی ریسورسز دی. آپ کی سوشل ورک جو ہے, جس کو میں سوشل ویلفیئر سمجھتا ہوں, اس میں خواتین کے لیے, بچوں کے لیے اور ایسے محروم طبقات کے لیے آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کا بہت سنا ہے. تو یہ بتائیں کہ تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کا دکھ درد بانٹنے کو تیار ہے. جی 2000 سے میں انٹرنیشنل چین ہے انر ویل کے نام سے, لیڈیز یہ انٹرنیشنل بڑا تعارف ہے جی اس کا ہمارے ہاں. تو 2000 سے میں اس کی ممبر ہوں, اور مستقل ہم لوگ اس کے اوپر پروجیکٹس کرتے ہیں, سوشل ورک کرتے ہیں, چیریٹی ورک کرتے ہیں. اس میں کچھ پیشنٹس ہم نے ہمارے ادارے نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, کچھ TB پیشنٹس ہیں, کچھ کینسر پیشنٹس ہیں, اور ڈاکٹر حالدہ ترین کا نام تو سبھی جانتے ہیں, یہ بڑے معروف سائیکالوجسٹ ہیں. جی بالکل, ان کے لیے بھی بڑے نامور سائیکالوجسٹ ہیں, ماہر نفسیات ہیں. جی بالکل. تو انہوں نے, ان کی فیملی کا بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے ایک اسکول کھولا ہوا ہے جھگی اسکول کے نام سے. جھگی اسکول؟ جی جھگی اسکول ہے. تو وہاں پہ اسٹرینتھ اسٹوڈنٹس کی پہلے تو بہت کم تھی جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, اب وہ 1000 کے قریب ہے. اور یہ آپ لاہور کا بتا رہی ہیں؟ جی, جوہر ٹاؤن. باقی شہروں میں بھی ہے ابھی تو, ابھی آغاز آپ نے لاہور سے کیا, اٹیچ ہوں جی اسکول کے ساتھ. تو یہ ہے کہ وہ مدرس ہیں لیبر ڈے کے حوالے سے, جیسے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی مزدور طبقہ ہے, ان کے لیبر کرتے ہیں, وہ ظاہر مزدور لوگ ہیں. تو مائیں اپنے بچوں کو پیچھے اپنے گھروں پہ چھوڑ جاتی ہیں, ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا پیچھے. تو ان بچوں کو لے کے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا, ایک اسکول قائم کیا, اور ہمارا جو ایک کلب ہے, ہم لوگ انہیں بریک فاسٹ وغیرہ, ان کے یونیفارمز, ان کے شوز, ونٹر کے, سمر کے, ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں, ان کو ایجوکیشن دینا, پراپر سکولز ہیں, ہم انہیں لک آفٹر کرتے ہیں.
اور یعنی کہ اگر وہ مزدور کا بچہ ہے تو وہ مزدور نہیں بنے گا, وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بنے گا. اور اس اسکول سے اسکالرشپس لے رہے ہیں بچے, یو ایس جا رہے ہیں, یو کے جا رہے ہیں, اور ان کی جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ نیٹ پہ ہیں, میڈیا پہ ہیں, اور یہ ایک مثال ہے کہ ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ اگلے کسی نشست میں کسی ایک بچے کو بلائیں تاکہ اس کا بھی لوگوں تک ایک جائے میسج جائے. اس اسکول کا وزٹ ہم لوگ کرتے ہیں, جیسے کہ آج بھی وہاں پہ ایک فنکشن ہوگا لیبر ڈے کے حوالے سے, تو وہاں پراپر بچوں کو اسٹیج پہ لایا جاتا ہے, ان کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے, ان کا کانفیڈنس بلڈ کیا جاتا ہے, اور وہ مدرس اتنی ہیپی ہوتی ہیں جب مدر ڈے پہ ہم انہیں بلاتے ہیں, سرٹیفکیٹس دیتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی بھی بہت بہادری ہے کہ وہ کام پہ چلی جاتی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے, وہ کام بھی کر رہی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہی ہیں, اور یہ ان مدرس کو بھی ایک پراؤڈ کی بات ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک فخر فیل کرتی ہیں اس بات کرتی ہیں, اور ہمیں بھی بڑا. تو اس میں نارملی آپ کے رضاکار وہاں جاتے ہیں, والنٹیئرز جو جا کے ان کو مناتے ہیں کہ جی بچہ ادھر چھوڑ دیں, یا وہ خود بھی اب اویئر ہو گئی ہیں کہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں؟ ان کو اویئرنیس کے سیشنز بھی ہم لوگ دیتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, جیسے بریسٹ کینسر پہ سیمینارز ہوتے ہیں, مدرس کو بھی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, ان کی جو بیماریاں ہیں ان کو میڈیسن دی جاتی ہے, چیک اپس کیے جاتے ہیں, ان کے بچوں کے آئی سائٹس چیک کیے جاتے ہیں پراپر, یعنی کہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو کہ ایک فیملی کی, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اچھے معاشرے میں جو ایک انسان کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں. بالکل. دیکھیں انر ویل آپ کا سارا کر جی, دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ سب بات کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی, گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں اب صرف میں اپنی فیملی, جیسے اب میں سوشل ورک کر رہی ہوں, میں اپنے اون پہ ایز اے مدر, ایز اے لیڈی, میں کچھ اپنا کنٹریبیوشن کر رہی ہوں, ڈال رہی ہوں سوسائٹی میں, تو ہم اپنے اپنے طور پہ اگر سب کریں کچھ تھوڑا تھوڑا سا, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. صرف گورنمنٹ پہ ڈالنا کہ ادارے کریں یا گورنمنٹ کرے, اپنے لیول پہ ہم کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. چلیں اب صحت ندیم جو ان کے تو بڑا ویژن بھی ہے اور بڑا تجربہ بھی ہے, اور آپ کا تو شاید مشن اسٹیٹمنٹ بھی یہ ہے کہ ہر حکومت ہر بیماری کا علاج نہیں ہوتی, یہ آپ کے پاس خود اندر ایک خود انحصاری کی سوچ ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نئی جہت پہ لوگوں کو لے کے جاتی ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے مواقع موجود ہیں جس پہ کام کیا جائے. ایک تو آپ بتائیں کہ پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے باقی تو پروجیکٹس پہ میں بات کر لوں گا کہ لیبر ڈے کے حوالے سے حکومت نے کوئی مزدوروں کے تحفظ کے لیے کوئی قوانین, قانون سازی, کوئی ایکٹس پاس کیے ہوئے ہیں؟ جی ہاں بالکل, یا اس میں بھی کوئی کمی ہے بتائیں. میں سٹارٹ کرتی ہوں, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تو پہلے یہ ذرا تلخ موضوع ہے, میں اقبال کے ایک شعر سے اس کو سٹارٹ اپ لیتی ہوں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بدلائے مزدور کے اوقات. تو یہ ایک عکاسی ہے آج کے دن کی جسے ہم عید کی طرح منا رہے ہیں. تو ہم اے سی والے گھروں میں بیٹھے ہیں, اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, تو سوچئے کہ آج ہم سب افسر نما لوگوں کی چھٹی ہے, اور ہمارا اصل مزدور کیٹیگری وہ آج بھی کام کی آگ مٹانے کے لیے کام پر ہے. اور یہ اس کو سمجھے کہ ایک ہمارے ذہن پر یہ جو یوم مئی ہے ایک ضرب ہے کہ ہم ایک پسماندہ قوم سے ہیں, اور آج بھی ہم ایسے حالات نہیں دے پائے کہ ہمارے مزدور بھی گھر بیٹھ کر ایک دن کا کھانا اویل کر سکیں. تو میں کچھ ایکٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ پاس کیے گئے. 1953 میں پاکستان نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن لیبر کے قوانین پر جی ہاں اس پر دستخط کیے تھے, اور یادگار ہے, اس کا ہم حصہ ہیں کاغذوں میں. کاغذوں میں, اور آج بھی اس پر مکمل طریقے سے ایک اچھے طریقے سے جیسے کہ قانون کو لاگو کیا جانا چاہیے, اس کی کوئی بھی ہمیں دفعات کہیں لاگو نہیں ملتی, جس کے لیے میں نے وہ شعر ادا کیا. بلوچستان میں کانکنی کے شعبے سے لوگ وابستہ ہیں, آپ سب لوگ جانتے ہیں, اور 1923 کے حوالے سے اس کا ایک ایکٹ وہاں پہ موجود ہے, یعنی کہ ایکٹ تیار ہے, اور آج تک بھی کانکن مزدور اسی طرح دب کر کانوں میں گر جاتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کا کم سے کم اجرت والے جو ہمارے نا تجربے کار لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سٹارٹرز, کہ کسی بھی شعبے میں کم سے کم اجرت پر جنہیں رکھا جاتا ہے, ان کے لیے ایک ایکٹ ان کی تنخواہ کے لیے موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں 1969 کا آرڈیننس, وہ بھی موجود ہے لیکن ہم اس پر بھی کاربند آج تک نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ
1973 के आइन के बारे में मैं बात करती हूँ कि इसमें आर्टिकल नंबर 1, 17, 18, 25 आर्टिकल एक्ट मजदूर का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारे 1973 के आइन के हिसाब से गारंटी दी गई है कि हम सारी कौम बहैसियत एक कौम मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हम इसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन आज भी मजदूर की आप लाइफ देखिए कि किस सूरत हाल और किस नहज पर है। जनरल ज़ियाउल हक का थोड़ा सा मैं दौर, वैसे तो सब लोग उनके दौर को जानते हैं, कोई जिक्र की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने एक्ट की बात की तो उनके दौर में अपने हकूक मांग, जैसे ये शिकागो में हुआ था, वो वाकया भी मैं इन पे दोहराऊंगी अगर टाइम मिला तो। जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में मजदूरों को हकूक मांगने पर सीने पे सामने सीधी गोलियां उतारी गई। ये हमारे मुल्क में मजदूरों के साथ हुआ था वाकया, ये जनरल ज़ियाउल हक साहब उसके दौर में, जी हाँ, उनमें ये मजदूरों पर गोलियां सीधी चलाई गई थी कि आइंदा कोई मजदूर इस मुल्क में अपने हकूक की जानिब ना जान सके। इसके अलावा लेडीज के लिए एक हरासमेंट का एक्ट है, ये एक अच्छा एक्ट है 2010 में जो हम ये लागू है, वो तो अब भी है लागू। 2010 में ये लागू किया गया था कि जो हम ये दफातर में, फिल्म स्टेशन में, टीवी बकायदा इसकी वो हमारे यहाँ इसकी ऑम्बुड्सपर्सन भी है, बिल्कुल जारी किया गया वो। लेकिन इसमें यह है कि बाद में उन लेडीज को मजीद तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता कि जो इस एक्ट में आएंगी उनको फिर बाकी, क्योंकि बाकी शोबों में फिर मर्द हजरात है तो उसको बाकी जगहों पर एक तो ये कि काम के लिए प्रॉब्लम पेश आएगी कि इस लेडी ने उस दफ्तर में प्रॉब्लम बनाया था, तो वो जो नेक्स्ट दफातर वाले हैं या रेडियो स्टेशन या कोई भी हमारे इनमें ऐसा बनता है कि अगर हम हरासमेंट का कहीं लेडी कोई एक्ट पे अपना अमल दरामद कराती तो बाद में उसको मर्दों की दुनिया है तो वो सेफ प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे सारे एक्ट्स हैं जो कि मौजूद हैं हमारे मुल्क में। और इसमें से फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट का मैं जिक्र करूंगी 1991 में, जो ये 18 साल से कम उम्र हमारे बच्चे हैं कि हम इनसे काम नहीं लेंगे भले से कुछ भी हो, घर के हालात हो या ना हो। और हमारे हर जगह पर गिराजों में माजरत के साथ कि हमारे जो आला सरकारी अफसरान हैं इनके घरों में तो हमारे ये 18 साल से कम उम्र बच्चा, जिसे हम चाइल्ड वेजेस चाइल्ड लेबर कहते हैं इसके नाम पे, जो हालांकि एक्ट मौजूद है 1991 का, लेकिन हम काम लेते हैं और ये सारे एक्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं अपनी तफसील के साथ। आज तक इन पे हमने ऐसा कमीशन नहीं बिठाया कि हम चेक करें कि ये एक्ट्स अपने वर्किंग में है या नहीं। तो आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां नहीं खड़े होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शाहिदा अजमल और राइटर सहर नदीम। और ये हमारी खुशबख्ती है कि ख़वातीन जो है एम्पावर्ड ख़वातीन, जिन्होंने एक मिशन है, जिनका बीड़ा उठाया हुआ, जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट का और हमारे आगाही का, आगाही जो है वो भी आपको खुद मुख्तारी की तरफ ले जाती है। तो शाहिदा अजमल, आप ये बताएं कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बिलखुसूस ऐसी ख़वातीन भी हैं, हमारे यहाँ भी ख़वातीन एहसास कमतरी का भी शिकार है, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की वजह से वो दब के भी रहती हैं बेचारी। हुकूक उनके पास हैं लेकिन हुकूक लेने के लिए मैदान में नहीं आ। आपकी इस हवाले से कोई एक्टिविटी, सरगर्मियाँ, आपके मंसूबे, प्लान्स क्या है? जी बिल्कुल हैं। देखिए जी, अब लेबर डे के हवाले से हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो जो औरत है ना हमारी सोसाइटी में, वो भी एक मजदूर है और बड़ा सस्ता, औरत से बड़ा तो मजदूर ही कोई नहीं है। और वो सस्ता सुबह उठते रात को बच्चों के परवरिश, खामन का ख्याल करना सारा, और अगर उससे बड़ा तो मजदूर ही नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है। रजिस्टर्ड ऐसा मजदूर है जो रजिस्टर्ड नहीं है। 24 आवर्स उसकी ड्यूटी है, कोई टाइमिंग्स के लिमिट्स नहीं है और उसके किसी हकूक के बारे में कोई बात भी नहीं है। बात तो करना दूर की बात है। तो इस तरह भी जो लेडीज हैं वो एक ही रूटीन में एक डिप्रेशन में चली जाती हैं और जो उनका घर को संभालना, बच्चों को देखना, जाहिर है वो जो क्वालिटी काम की और ऐसा नहीं होता। मतलब वो चाहती हैं कि वो अपने आप को नॉर्मलाइज रखें, लेकिन वो एक जैसे हालात में रहने के बाद वो डिप्रेशन की तरफ शुरू हो जाती हैं और इस चीज को कोई फील नहीं करता। हाँ, उनके बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं तो उसको फील किया जाता है कि ये बुरा कहा जाता है। जी, बुरा कहा जाता है। बच्चों को नहीं देख रही, घर को नहीं देख रही, ये बिहेव अच्छा नहीं कर रही, उस रिलेशन को नहीं देख रही। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि एक ही
रूटीन में रहने के बाद ये डिप्रेस हो गई है, इसको आउटिंग की भी ज़रूरत है, इससे थोड़ा सा माहौल चेंज होने की भी ज़रूरत है। प्रैक्टिकली कोई नहीं करता, फैमिली मेंबर्स भी इस चीज़ को शायद इतना कंसिडर नहीं, शायद बच्चे भी ना करते हो, बच्चे भी नहीं करते, वो भी अपने बाप ही के बच्चे कदम पे चलते ये है हैं। कि ये मदर है, ये इसी रोल में है, हस्बैंड है, वो कहते हैं ये सभी की नहीं बात करी, लेकिन जनरल अमूमी रवैया ही है, जी, अमूमी तो रवैया। वो लेडीज क्या होता है, या तो वो साइको हो जाती हैं, या वो फिजिकल बीमारियों और मेरा ख्याल है कि शाहिदा ये काफी बड़ी तादाद है हमारी, बहुत बड़ी ज्यादा ये अननोटिस जारी है जी, चीज, बिल्कुल। अननोटिस जारी है। तो आपके कुछ सेटअप में इसको जी, नोटिस हाँ, किया गया, कुछ ये कोई ऐसी सोच के- सरगर्मी आपने जी, की है? बिल्कुल मैं ये करती हूँ, मैं ये ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती हूँ लेडीज अच्छा। को। हम लोग मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं? जी, हम इनर लाहौर भी जाते हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, हम लेडीज एक ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा। और हम माशाल्लाह बहुत एंजॉय करते हैं, हम बड़ा सेफ ट्रिप्स लेके जाते हैं। और जो ज्यादातर खवातीन जाती जी, हैं उनका इंतखाब आप कैसे करती हैं, यानी वो कि हमारी फ्रेंड्स सर्कल में ही होती हैं, और अच्छा। हम जान पहचान वाले यानी जरूरी नहीं है कि कोई बड़े घरानों की हो, नहीं, मिक्स होती हैं, जो भी दरमियाने आप घरानों की, सर्कल में- मुतवस्सित घरानों की। जी बिल्कुल। और हम लोग निकलते हैं, हम लोग आउटिंग्स करते हैं, ट्रिप्स करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने लेवल पे, और फ्रेश होके, बल्कि ये हमारी फैमिली के लिए ये अच्छा होता है कि हम फिर अपना अच्छा आउटपुट उनको देंगे। आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आप और- तोड़ों से काम करती हैं। बिल्कुल। और कुछ बड़ी एजुकेटेड लेडीज हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में जाने के बाद जैसे उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे पास क्या डिग्रीज हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या गट्स हैं, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली ठीक है। जाती हैं। और ये फिर बड़े मसाइल बच्चों के लिए भी पैदा होते हैं और फैमिली के लिए भी होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो सस्ता तरीन मजदूर है ना, औरत, इसको भी एक हाँ, सस्ता तरीन मजदूर, ये आपने बड़ा अच्छा बोला है। मी टाइम देना चाहिए। और ये आज का हम इसको इख्तितामी जुमला यही कहेंगे, सस्ता तरीन मजदूर जी, है, हाँ। इसके लिए भी कुछ करें। और अगर वो खुश होगी तो अपनी फैमिली को भी खुश रखेगी। सही बात है। जी। तो सहर मदीन, ये बात तो बड़ी उम्दा की कि सस्ता तरीन मजदूर है। हमने अपनी माँ को देखा काम करते हुए, और हमारे वक्त में तो औरत होती है तो शान मसाला, बिरयानी मसाला, ये तो होता ही नहीं था। जी, जी। हमारी जो माएँ थी, सिलबट्टे। और वो सिल बट्टे पे काम कर रही है, मिर्चें गोट रही हैं, पता नहीं क्या, दिन रात वो मशक्कत करती थी। और वाकई ये था कि टेकन फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल। एक ऐसा मजदूर है जिसकी कोई राइट्स नहीं है, Rights नहीं है। जिसकी कोई वो इज्जत तौकीर चले माँ के तौर पे तो थी, लेकिन मुआशरा में हैसल मुआशरा। तो एक तो मैं कह रहा था कि सोशल सिक्योरिटी, जब चूंकि हम लेबर की बात कर रहे हैं, जी हाँ। हमारा सोशल सिक्योरिटी सेटअप जो है, इसके बारे में तो बड़े सवालिया निशान है। ये तो है तो मौजूद है, एक पैसे बनी है, पंजाब या पाकिस्तान के एम्प्लॉय सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, बड़ा कुछ है, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल भी है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। मुझे वैसे लेबर फेडरेशन के कुछ लोग मिले थे, वर्कर्स फेडरेशन, वो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जी। ILO से जी हाँ। मुंसलिक है, तो वो कहते हैं अभी फैसिलिटीज हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड है। मैंने कहा यार सुना नहीं किसी को मिलते हुए, तो इस पे पूरा सेटअप क्या है, जी, आपने हम स्टडी तो इसके किया बारे है? में कुछ आपको एलेबोरेट करती हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तान में सरकारी और गैर सरकारी दफातर हैं, या जितने भी हमारी मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इदारे हाँ। मुख्तलिफ, इनमें सोशल सिक्योरिटी को अटैच किया गया है और इनके कार्ड्स भी दिए जाते हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसीजर क्या है। ठीक है। इसके एवज, इन कार्ड्स के एवज कुछ आपको तिब्बी फवायद लोगों को दिए जाते हैं जिनके ठीक पास है। ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। कार्ड के लिए ये है, मैं बताती हूँ कि आप लोगों को, वर्कर्स को ये करना है कि रजिस्टर होना लाजिम है। अगर रजिस्टर नहीं है और काम किए जा रहे हैं अच्छा, ये आपने बड़ी बात अच्छी की, मैंने इसमें सर्वे किया ना, ज्यादातर लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है, जी हाँ, ऐसा नहीं है। अवेयरनेस नहीं दी लेकिन ये मैं पाबंदी नहीं है आजर पे, जो एम्प्लॉय या जो मालिक है अदारे का, कि वो रजिस्टर कराए या खुद कराए। ये मजदूर ने इसमें खुद requirement क्या अपने है? लिए नहीं, मजदूर ने खुद अपने खुद करानी है हकूक registration। को अपने लिए बुलंद करनी है अपनी आवाज, और अगर वो कहता है कि मुझे रजिस्टर कीजिए, तो कोई कंपनी ऐसी नहीं कि उसे रजिस्टर करने से मना करेगी। ठीक है। तो मजदूर को अवेयरनेस हमें देनी है, और लोगों को खुद आइडिया नहीं है, वो दफातर में काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में अपनी आप वहाँ के स्टाफ से, मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिए। तो वो आपको रजिस्टर होना लाजिम है, जिसके लिए आपको एक कार्ड अलाउ किया जाएगा, और इदारे की तरफ से एक आपको लेटर दिया जाता है इसके लिए। तो वो लेटर इसके पास, मजदूर के पास होना चाहिए। लेकिन अब आसानी ये है
کہ آن لائن سسٹم ہو چکا ہے. آن لائن کسی بھی شہر میں موجود ہے, اس کو کوئی پرابلم آ آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں آن لائن, رجسٹر بھی ہو سکتے ہیں, اور بعد میں وہ اس کے پروسیجر کو پورا بھی کر سکتے ہیں آن لائن, کیونکہ آگے سے سوشل سیکیورٹی کے جو بھی ادارے ہیں ان کے پاس آن لائن سسٹم آ گیا, تو اس سے اس بندے کی پہچان بھی جلدی ہو جائے گی کہ یہ پرسن ہے, تو وہ ان نون نہیں رہے گا. سنا میں اس کو بیٹی کے جہیز کے لیے, شادی کے لیے بھی ملتا ہے. جی ہاں بالکل, اس طرح کے بھی ہیں. وہ رجسٹر نہیں ہے, رجسٹر نہیں ہے نا, یہ مسئلہ ہے. ہاں نہیں ہے. جی ہاں, یہ صحیح ہے آپ کا سروے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ کیسز میں 100 روپیہ ڈیلی کا مریض کو بھی دیا جاتا ہے, لیکن اگر رجسٹر نہیں ہے کوئی پرسن تو پھر زیادہ سوشل سیکیورٹی. اس کے علاوہ کچھ اس میں طبی فوائد ہیں, کچھ کیش کے فوائد ہیں, کچھ دیگر ہیں. تو ابھی ہم طبی کے بارے میں بات کریں گے کہ جس میں کارکنان کا خرچ نہیں آتا اگر وہ رجسٹر ہو جاتے, کہ میڈیکل کی تمام ضروریات, ایون یہاں تک کہ پاکستان کے کسی بھی اچھے اسپتال میں کسی بھی قسم کا آپریشن اگر کارڈ آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ کا. اور مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ ورکر 5 لاکھ کا مستحق ہے اگر وہ سوشل سیکورٹی کوئی بھی ہاسپٹل میں جو اس کو ہارٹ کا مرض ہے. جی ہاں, اچھے آپ نے اس میں سروے کیا ہوگا, میں نے تو ابھی سنی بات ہے. اچھے لیول پر بھی, لیکن اگر وہ رجسٹر ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ میت بس ہے جسے آپ کہتے ہیں, اس کی 4 پائی سے یہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے, ایمبولینس مریض کے لیے, میڈیکل کی تمام ضروریات اور آپریشن, ایون بیرون ملک بھی کچھ لوگوں کو علاج کے لیے بھیجا جا سکتا ہے ان کے کیس کو دیکھتے ہوئے. تو یہ کہ اگر کارڈ آپ کا بنا ہوا ہے اور ساتھ آپ کے پاس ادارے کا ایک لیٹر موجود ہے. اس کے علاوہ یہ پرابلم ہے کہ پوری طرح سوشل سیکیورٹی کی طرف سے میں بات کرتی ہوں کہ پوری طرح آپریٹیبل نہیں ہے. وہ یہ کہ ہمارے کنٹری میں چیک اینڈ بیلنس کا ابھی کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا کہ کیا اگر کسی کا امپلیمنٹیشن نہیں, تو دونوں سائڈوں سے دیکھنا ہے کہ ورکر کے پاس کارڈ موجود ہو اور سوشل سیکیورٹی کے وہ دفاتر ان چیزوں کے لیے موجود ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں گے جس طرح اب ورکرز کی کوئی فیڈریشنز ہیں, کوئی ایسوسیشنز ہیں, کوئی یونینز ہیں, جی ہاں, ان کے اندر بھی وہ نہیں کرتے اپنے رائٹس کے لیے بات چیت؟ ہمارے ملک کا ٹرینڈ ہے کہ ہم ادھوری بات چیت کرتے ہیں, اسے پایا تک میل تک آج تک, اور شاید اس میں بدنیتی بھی شامل ہو جاتی ہے. بدنیتی کی بات ہے کہ پوری بات چیت ہی نہیں ہو پاتی, تو لوگ جذباتی معیار پہ بات کر کے بعد میں سالوں ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا بات کی تھی. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میں امپورٹنٹ ایشو اٹھاؤں گی کہ لیبر ڈے کے حوالے سے پہلے پہچان یہ کرنی کہ مزدور ہیں کون. جی ہاں, سب سے پہلے تو عام وہ لوگ جو ہمیں مزدور دکھائی دیتے ہیں اور جنہیں ہم مزدور گنتے ہیں وہ تو بلا شبہ مزدور ہیں, جیسے ہمارے گھاس کاٹنے والے مالی, ہمارے پلمبر, کوڑا اٹھانے والے. اب دیکھیں کہ ان کی کیسی امپورٹنس ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہم اپنے گھروں کے آگے سے خود تو کچرا نہیں اٹھائیں گے اپنے دفاتر کے کام چھوڑ کر. سڑکوں پر پتھر, ہم انہیں درجے میں نہیں دیکھا جائے تو ان کا تو درجہ ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. سڑکوں پر پتھر کوٹنے والے لوگ اگر یہ نہ موجود ہوں تو دوپہر مئی جون کی تپتی دوپہروں میں ہم سڑک پر پتھر نہیں کوٹیں گے. تار کو آگے چاول کی فصل لگنے والی ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لاب لگانا. جی ہاں, آپ کبھی دیکھیں گے, میں چونکہ کسان رہا ہوں تو پانی کے اندر وہ کھڑے ہو کے خواتین اس میں زیادہ تر وہ لاب لگاتی ہیں, چاول کا پودا لگاتی ہیں, وہ اسے پنیری کہتے ہیں, پنیری لگاتے ہیں. وہ پانی کے اندر کھڑی ہوتی ہے, اوپر سے دھوپ ہوتی ہے, وہ پانی میں سے تپش آتی ہے اوپر, تپش آتی ہے, اور وہ بڑا ضرورت کا کام ہے, کتنا ضروری مشکل کام ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہم کیا کریں. سموسے پکوڑے کے سٹال لگانے والے لوگ, پھر یہ آپ کے گھروں کو پینٹ کرنے والے, دروازے بنانے والے لوگ, یہ تمام مزدوروں میں آتے. پارلر کا کام چھوٹے لیول پر کرنے والی خاتون, راج مستری لوگ, یہ بھی راج مستری, مالش کرنے والی عورتیں, گھریلو یہ 150 ڈیلی ویجر, مالش کرنے والے, نائی, نان بائی حضرات, یہ سب مزدوری میں شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک میں ایسا درجہ ناظرین کے لیے, ہمارے کیمرہ مین ہے یہ جو جی ہمیں شامل کریں. فلم لائن, کیونکہ یہ میرا واسطہ سب سے رہتا ہے, ٹیلی ویژن لائن, ریڈیو لائن, اس پہ جو کام کرنے والے یہ ہمارے جو پیچھے موجود ہیں ورکر ہیں, کیمرہ مین حضرات, جن کے بغیر ہمارے شو ابھی تک نہیں جاتے. یہ لائن تاروں کو بچھانے والے, ہمارے مائکس چیک کرنے والے, ہمیں میک اپ کرنے والے لوگ, ہمیں پانی چائے ناشتے پلانے والے لوگ, ہمیں پورا تیار کرنے والے لوگ, ٹی وی اسٹیشن ریڈیو اسٹیشن پہ, ان کے یہ سخت مزدور ہیں. ان کو مزدور سمجھیے, یہ ہمارے بہن بھائی, ان کے بغیر ہمارے شوز ٹی وی پر آپ لوگوں کو تفریح فراہم نہیں کر سکتے. پھر کہ مزے کی بات بتاؤں گی کہ ہم آج بھی اپنے گھروں سے باہر ہیں, ہم اپنے گھروں کے پرسکون ماحول کو چھوڑ کر نکلے ہیں آپ کے لیے, تو اس کا مطلب ہم مزدور ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا میں سینسٹیو درجہ لے کر آئی ہوں مزدوری میں, جس سے لوگ ٹیچرز, ہمارے اساتذہ, ہمارے پروفیسرز, جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے, یہ جناب علی مزدور ہیں.
ان کی عزت کو سمجھیے, ان کی توقیر کو سمجھیے. آج ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تو یہ دھوپوں میں نکلیں آپ کے بچوں کو بنانے کے لیے. اگر یہ نہ ہو اور یہ اپنی تکلیف حصے کی نہ اٹھائیں تو سوچیں ہمارے بچوں کو انسان کون بنائے گا. تو یہ ایک ضروری کچھ چیزیں ہیں. شاہد اجمل کو ان کو شامل کرتے ہیں ٹاک میں. اچھا, آپ چونکہ باہر کے ممالک بھی جاتی ہیں, اچھا مغرب میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, وہاں پہ آپ کو یہ جو جس کو ہم عام گھریلو مزدور کہتے ہیں یہ آپ کو وہاں نہ ہونے کے برابر ملے گا, یعنی گھروں میں ملازم ہوتے ہی نہیں ہے. ہاں جی. اور تقریباً وہاں فرق بہت تھوڑا ہے کہ مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی صفائی کرنے والا بھی آ جاتا ہے اگر, تو وہ شام کو آپ کے ساتھ کسی چائے والی جگہ پہ بیٹھ کے برابر بیٹھا ہوتا ہے. صحیح بات. اور آپ کا وہی درجہ ہے جو ایک بڑے کا یا چھوٹے کا. وہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں کہ درجہ بندی کم ہے ذرا؟ ہاں جی, درجہ بندی کام ہے. یعنی یہ ہے کہ کاموں کی درجہ بندی ضرور ہے لیکن آپ کے سٹیٹس کی کوئی نہیں ہے. سٹیٹس کی نہیں, ہر بندے کی ایک برابر عزت ہے. بہتر تو یہ ہونا چاہیے. شاید وہ گورنمنٹ نے ایسا سٹرکچر بنایا اور ہم کہتے ہیں ہمارا اسلامی معاشرہ جس میں مساوات ہے, لیکن فالو ہمارے ہاں اس مساوات کم دکھائی دیتی ہے. جو مساوات ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے نا, وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہے. ہم لوگ صرف لفظی طور پہ ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے, لیکن عمل وہ کرتے ہیں. دیکھیں وہاں میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں وہاں ٹیمز آتی ہیں, صفائی کے لیے آتے ہیں, اور بڑا انہیں ہم لوگ وہاں میرے بچے رہتے ہیں ان کے گھروں میں جب آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ لوگ. ایون وہ کارز پہ بھی آتے ہیں آ کے انہیں پہلے یعنی اتنے بڑے ان کا وہی اسٹیٹس ہے جو وہاں پہ بہت پرومیننٹ شخص کا ہے. جی, انہیں کافی آفر کی جاتی ہے, انہیں تھوڑا سا بیٹھ کے ٹائم دیا جاتا ہے, گپ شپ کی جاتی ہے اور بڑی عزت کے ساتھ ان سے کام لیا جاتا ہے اور انہیں بہت اچھا پے کیا جاتا ہے. جبکہ ہمارا سسٹم تو ہم سب کو پتہ ہی ہے, مجھے کہنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے, لیکن تکلیف دہ چیز ہے. یعنی جسے کہتے ہیں ڈگنیٹی ہے, لیبر جو ہے وہ آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے. جی, ڈگنیٹی. یہاں پہ وہی بات ہوئی نا, سیر کر رہی ہیں تو مزدور کو سمجھا نہیں جاتا نا کہ وہ آنریبل شخص ہے. جی, عزت جو ہے نا, سب سے پیسہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ کم ملتا ہے ان کو, لیکن انہیں رسپیکٹ بھی نہیں ملتی. یعنی کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے ہمارے گھروں میں دھوپ بارش گرمی سردی میں لیڈیز آتی ہیں جو کہ میڈز ہیں, اور ہم انہیں کیا ویلکم کرتے ہیں, ہم انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا ٹریٹ کرتے ہیں, اور وہ کیسے ڈری سہمی سی ہمارے گھروں میں ہماری خدمت کرتی ہیں. اور اس کے بعد ہمارا دل کرتا ہے تو ہم انہیں کس طرح کچھ دیتے ہیں, ہمارے بیہیویئرز کیا ہیں. اور اگر ہم اپنے اپنے لیول پہ ہر ایک کو جو میڈز ہیں یا جو اس طبقے کے لوگ ہیں انہیں اپنے طور پہ رسپیکٹ دینا شروع کریں, اوور آل سوسائٹی میں ایک چینج آ سکتی ہے. جیسا کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے, ہم انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ وہ لوگ, لیکن ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے ہاتھ میں ہمارا دین کہتا ہے, لیکن ہمارا دین جو کہتا ہے فالو وہ لوگ کرتے ہیں. صحیح بات. اچھا یہ بتائیں گے ویمن چیمبر آف کامرس اس وقت کس مقام پہ کھڑا ہے, یعنی کتنی خواتین آپ سمجھتی ہیں انٹرپرینرز ہیں, بزنس میں ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس کوئی فگر ہو, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, بہت بڑھ رہی ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ کئی اپنی آرگنائزیشن ہیڈ بھی کر رہی ہیں. جی بالکل, اور اس کو کامیابی سے چلا رہی ہیں. بالکل, دیکھیں نا اب یہاں جو ریشو ہے, اور یہ سارے روایتی کاروبار ہیں یا کچھ تھوڑے غیر روایتی بھی ہیں, روایتی بھی ہیں. اور لیڈیز دیکھیں جو جینٹس اور لیڈیز کا ریشو ہے وہ 1 اور 5 کا ہے, یہ سب کو پتا ہے, یا 1 اور 4 کا ہے. تو یہ ایک نیڈ بھی ہے, لیڈیز ظاہر ہے یعنی اس ریشو کو گیپ کم ہونا چاہیے. جی, گیپ کم, خواتین زیادہ آنی چاہیے فیلڈ. جی, اور آ رہی ہیں میرے خیال میں, اب تو بہت زیادہ لیڈیز آپ کو بزنس میں بھی نظر آتی ہیں, جابس میں بھی نظر آتی ہیں. اور میں نے سنا کہ گورنمنٹ کی اسکیمز بھی ہیں, خواتین اگر بزنس میں ہیں تو ان کو لونز وغیرہ, جی سکلز کا بھی ہے. پھر آپ کا جو ایک فرسٹ ویمن بینک بنا تھا وہ آج کل آپریشنل ہے وہ. اور میرے خیال ہے کہ جو لیڈیز ہیں نا وہ ویل آرگنائزڈ ہیں, جینٹس کے مقابلے وہ بڑی بہت ریسپانسبل ہیں. جو میں نے اسٹڈی کیا ہے وہ اگر ٹائم کسی کو دیتی ہیں تو ٹائم کی پابندی کرتی ہیں, اور اپنے کام کو بہت شوق سے اپنی جان مار کے کرتی ہیں. تو یہ لیڈیز میں ایک اللہ کی طرف سے ایک وہ اچھی آرگنائزیشن بےایمانی بھی کم کرتی ہیں اور اپنے کام کو اون کرتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں مردوں کو جھوٹ بولتے ہیں. جی بالکل, جی, اگر وہ بزنس کر رہی ہیں انہیں دن رات کا نہیں پتا, اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں, جاب کر رہی ہیں, اپنے ایماندار ہوتی ہیں میرے حساب سے. یعنی آپ کا مطلب کہ خواتین میں وہ سینس آف رسپانسبلٹی زیادہ. جی, میں نے تو یہی. تو آپ کو پیغام, آپ چونکہ پروگرام اختتام کو پہنچا, کہ خواتین کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بس میں یہی کہوں گی کہ اپنے رائٹس پہ ڈٹی رہیں اور محنت کریں, اور اپنے آپ کو پہچانیں. آپ کے اندر جو گٹس ہیں, نیچر نے ہر بندے کو قابلیت دی ہے مختلف, اس کو اپنے اندر ڈھونڈیں, تلاش کریں اور اس کو
अप्लाई करें, Apply करें, अपने बिल्कुल गट्स सही। को ज़ाया ना करें, अपनी काबिलियत को ज़ाया ना दुरुस्त करें। कहा आपने। चलिए जी, आपका कोई आखिरी Thank मैसेज? जी हाँ बिल्कुल, एक तो मैं थोड़ा सा एक जी। सेकंड दे मुझे, तो हाँ, एक मुख्तसर ही कर लें, जी हाँ, क्योंकि खत्म हो रहा है। जो हमारा बेसिक पे स्केल पाकिस्तान में डिफाइन हुआ है कि 32,000 रुपए है, तो ये ठीक है। हमें दफातर में ऐसा कोई कमीशन बनाना चाहिए कि कुछ दफातर में ये 32,000 भी प्रोवाइड नहीं दिया किया जा जा रहा। तो रहा है। इसके बारे में दो चीजें जो मैंने शो ठीक की है, पेश बस हम कंक्लूड कर रहे हैं जी, एक खत्म। डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक और है। ये जो बेसिक पे स्केल है कम से कम 32 अगर कहा है और हुकूमत ने डिफाइन किया तो कम से कम 32 तो पूरा मिले। पूरा मिले। जी हाँ। शुक्रिया जी बहुत, शहर नदीम और जी। शायद अजमल, आप तशरीफ शुक्रिया लाए। जी आप। तो आपने सारी बातचीत सुनी, इसमें हमारा फोकस और हमारा डिमांड भी यही है, और हमारा ईमान भी होना चाहिए कि डिग्निटी ऑफ लेबर। और ये एक बात की गई कि खातून जो है वो सस्ता तरीन मजदूर है हमारी सोसाइटी में, उसकी कदर करें, उसका एहतराम करें, उसको एम्पावर करें। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां सैफ रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।